پھر بات ہے رسپیکٹ کی کہ انڈیا کو کیوں رسپیکٹ مل رہی ہے دنیا میں، یا پھر وہ ایک جگہ کیوں بنا رہا ہے۔ وہ ہمیں اشاروں سے سمجھا رہے ہیں، بلکہ یو اے ای میں جا کے ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری انڈیا سے بات کروائیں، تو یو اے ای نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، انڈیا نے بھی نہیں جواب دیا۔ اتنی زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ جو کرنٹ ٹائم کے اندر بھارت کو دی جا رہی ہے وہ ہمیں اسپیشلی پاکستان کی سائڈ پہ نظر نہیں آتی کہ میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے رسپیکٹ کا یا امپورٹنس کا دنیا میں۔ دنیا بھی ایک، اگر آپ چھوٹے لیول پہ دیکھیں نا تو ایک فیملی ہے، فیملی سے بعد ایک محلہ، شہر، ملک، اور اس کے بعد دنیا، تو ان کا سسٹم تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک جیسا ہی چلتا ہے۔ اب ایک گھر کا فرد ہے جو خود کو بہتر کر رہا ہے، جو آپ کو فائنینشلی بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہے، اور آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیول پہ آ کے کر رہا ہے، تو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں انڈیا کی رسپیکٹ کا اگر دیکھا جائے پیچھے، تو اس کی جو بیسک جو ہے وجہ ہے، وجوہات باقیوں میں سے کیا آئے گا کہ انہوں نے وہ چوز کیا ہے جو دنیا کو چاہیے تھا۔ دنیا جو اپریشیٹ کرتی ہے، انہوں نے سائنس کو چوز کیا، انہوں نے ایکسٹریمزم کو جتنا ہو سکا انہوں نے پبلک فارم پہ آ کر انہوں نے کہا کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، انہوں نے اور نہیں۔ اچھا دیکھیں، پرسنل لیول پہ ملکوں کے بہت معاملات چل رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن آپ کا ایک اسٹیٹ نیریٹو کیا ہے، وہ آپ کا دنیا کو وہ شو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آ کر جب پبلکلی، ہمیشہ آپ دیکھیں ہسٹوریکلی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے، ہمیں جہادی تنظیموں سے خطرہ ہے، ہم لوگ ایکسٹریمزم کو پروموٹ نہیں کرتے۔ داؤ کہ ان کے پاس بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو کہ تھوڑے کنٹروورشل تھے، چاہے اس کشمیر کا لے لیں آپ، اس میں پنجاب کا لے لیں، بہت سارے معاملات، لیکن دے پلیڈ اٹ ویری ویل کہ انہوں نے آ کر دنیا کے سامنے یہ کہا کہ نہیں، دس از ناٹ اس، ہم لوگ سائنس کو آگے رکھیں گے، ہم نالج کو آگے رکھیں گے۔ انہوں نے کوشش کیا کہ وہ اپنی وہ والی سائڈ جو ہے دنیا کو وہ دکھائیں، اور جو کہ تھی تو دکھائی نا۔ تو کمپیریٹیولی میں دیکھتی ہوں پاکستان نے تو کبھی ایسی کوشش نہیں کی۔ اس کے اکارڈنگلی تو میں کہتی ہوں کہ پہلے بھی پاکستان کو آپ کی جگہ کی، جس جگہ پہ آپ موجود ہیں، اس کا اگر فائدہ اٹھا کر آپ نے اہمیت لی ہے، جب آپ کو مطلب آپ کے پڑوس میں جب کبھی کسی کو رشیا کو ضرورت پڑی یا پھر امریکہ کو ضرورت پڑی، آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے، تو اس معاملے میں آپ کی اہمیت رہی۔ لیکن بہرحال کوشش کبھی نہیں کی پاکستان نے کہ وہ جگہ بنائے اور پھر نہ بنی ہو۔ بات تو وہاں پہ آتی ہے نا۔ تو پاکستان نے، میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ان 76 سالوں میں سائنس، ٹیکنالوجی یا پھر ایک اسٹیٹ لیول پہ آ کر بہتر امیج 9/11 کے بعد ہی صحیح، لیکن ایک وہ بڑا پرومیننٹ سا آ کر ایک اسٹیٹ نیریٹو رکھنا کہ نہیں جی وی سے نو ٹو ایکسٹریمزم، یا پھر آپ اس کو طالبان کے لیے سمجھ لیں نیریٹو۔ تو ہمارا نیریٹو ہمیشہ کنفیوز رہا ہے، اور انڈیا کا کمپیریٹیولی نیریٹو ہمیشہ کلیئر رہا ہے۔ اسٹیٹ لیول کی بات کریں، انڈیویجولز کی بات نہیں ہو رہی، ادھر بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں جو کنفیوز ہوں، یہاں پہ بھی، لیکن اسٹیٹ نیریٹو کافی کلیئر رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ایک، میں سمجھتی ہوں ان کا وہ کریڈٹ ہے کہ اس کے بعد پھر دنیا نے آہستہ آہستہ ان کو ریکگنائز کرنا شروع کی۔ اس کے بعد آتی ہے سائنس، اس کے بعد آتی ہے اقتصادی ترقی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی، پہلے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا جو آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کرنا شروع کیا ہوتا ہے، تو آپ کا نیریٹو جو ہے وہ دنیا میں بنتا ہے۔ تو لانگ ہمارا، وے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ابھی آئی فون 15 جو ہے وہ لانچ ہوا ہے، اس کے اندر بیسیکلی جو انہوں نے جی پی ایس سسٹم استعمال کیا ہے، وہ بھی بھارت کا نیوک سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت بنا ہے۔ پوری دنیا میں جو ایک میسج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اب چائنا میں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، اب کون سی کنٹری مینوفیکچرنگ کرے گا آئی فون کو؟ بھارت کرے گا۔ آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ چھوٹے سے چھوٹی چیز کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو بھارت کا اب بڑا اسٹرانگ نیریٹو ہے، اور اب سے نہیں، کافی ٹائم سے یہ ہے کہ اب ہم بھارت کے اندر ہی بنائیں گے اس کو۔ میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت ہم جو مینوفیکچرنگ کریں گے وہ ہی اپنے ملک کے اندر ہوگی۔ کوئی باہر کا انویسٹر بھی آنا چاہ رہا ہے تو وہ آ کے یہاں پر ہی اس کو مینوفیکچر کرے، نہ کہ اسمبل کرے۔ اور اس چیز کا ہم نے رزلٹ یہی دیکھا کہ پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم بھی کیا گیا ہے، اور پوری دنیا اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے بھارت کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہی چند وہ موٹی وجوہات ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں، پھر دنیا بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے؟ ہمارا وہ سٹانس رہا نہیں اسٹارٹ سے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ مینوفیکچرنگ اپنی کنٹری میں بھی کی جائے، اپنی کنٹری کے اندر بڑھائی جائے۔ اس میں لگتا ہے کہ بھارت ہم سے کافی سبقت لے گیا۔ اوبویسلی 100%۔ دیکھیں جی، آپ آئی فون کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ورلڈ لیول پہ آپ اگر پروڈکٹس کا جو کنزمپشن ہے وہ آئی فون کی اس طرح سے ہے کہ آپ کا ایک نام ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، ایک
شہرت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اگر اس کو وہ آ کر پبلکلی اور یہ چیز بار بار پروپوگیٹ کی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ مینوفیکچر ہوگا یا یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ اب ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اب ہم اپنے جو کاروبار ہیں ان کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی سالوں کی محنت چاہیے ہوتی ہے. آپ ایپل کے لیے یا پھر کسی بھی اور کمپنی کے لیے اپنا فیس دینے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، انہوں نے وہ محنت کی ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ لیکن مینوفیکچرنگ میں اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی جو کہ اب کہہ رہے ہیں چائنا سے مقابلہ، میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں. میرے خیال میں چائنا بہت زیادہ چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو انڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے ضرورت کی اگر زیادہ 50% چیزیں اگر آپ انڈیا سے لے رہے ہیں اور آپ کی میڈ ان چائنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت ساری اور جگہوں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایپل از اے گڈ فیس کہ آپ مارکیٹنگ کے لیے، لیکن میرے خیال میں اس سے مزید آگے 2 قدم چلتے ہوئے انڈیا کو بہت ساری چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کو خود مینوفیکچر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ آئی فون کا کہیں تو میرے خیال میں ایک اسٹریٹجیکلی ایک اچھا طریقہ ہے دنیا کے سامنے اپنا یہ والا فیس لانے کے لیے کہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ آپ ایک بہت بڑی کمپنی کو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے آپ ان کو انٹرمنگل کریں اور ان کو اپنا نام دیں، اپنا چہرہ دیں، تو دنیا میں ایک بہت وائٹل قسم کا پیغام جاتا ہے کہ وی آر اوپن ناؤ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دس. لیکن اگر اس کے تناظر میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ میں نہیں سمجھتی کہ ایپل تو از اے ویری بگ نیم. پاکستان کی ترجیحات جو ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں رہی کاروبار کی، آپ جانتے ہیں ہماری جو ترجیحات ہیں وہ جو رہی ہیں اس میں ہم نے بڑا نام کمایا ہے، اور یوں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس میں ہم نے جو ہماری اسٹیٹ چاہتی تھی یا جو انہوں نے چاہا زندگی میں یا اس 76 سالوں میں، وہ میرے خیال میں بڑے سکسیسفلی انہوں نے پایا ہے. یہ پرائرٹیز میں کبھی تھا نہیں کہ ہم کبھی زندگی میں ایپل یا پھر کوئی بھی انٹرنیشنل کمپنی یا پھر کوئی کاروبار یا پھر ہم کو ایک چہرہ جو پاکستان کا ایک سافٹ فیس ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو میڈیا کے ذریعے، آپ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے، اب بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، آپ اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں دنیا سے، کیونکہ دنیا بدل گئی ہوئی ہے نا. آج سے 50 سال پہلے کی دنیا اور تھی، آج کی دنیا اور ہے. آج آپ کو اپنے آپ کو پورٹری کرنا پڑتا ہے ایک طرح سے دنیا کے سامنے، اپنا سافٹ امیج آپ اپنے فنکاروں کے ذریعے کرتے ہیں، آپ اپنے کلچر کے ذریعے کرتے ہیں، آپ اپنی سیاحت کے ذریعے کرتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے کاروبار ہو یا بڑے کاروبار وہ ایک بڑے لیول پہ آگے تو کاروبار کے ذریعے انوالو کر کے کرتے ہیں. G20 اس کی ایک ایگزامپل ہے انڈیا کی، اور ایپل کا وہاں پہ مینوفیکچر ہونا ایک بڑی ایگزامپل ہے وہاں کی. چاند پہ ان کا لینڈ کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے سائنٹیفکلی بڑا کام یہی ہے کہ چاند پہ آپ نے لینڈ کیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دنیا میں سائنس نے بہت کام کیا اور ابھی بھی سائنس بہت کام کر رہی ہے، اور اس میں انڈیا کہیں بھی نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے. اگر آپ اس کو میڈیسن کے لیول پہ دیکھیں، سائنس کے لیول پہ دیکھیں، روبوٹک میں دیکھیں، بہت ساری چیزوں میں، لیکن انہوں نے چوز وہ کیا، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی بہت پرومیننٹ ہے. لیکن اس سے یہ ہے کہ ایک ورلڈ وائڈ آپ کا ایک امیج چلا جاتا ہے کہ اگر آپ چاند پہ گئے ہیں تو دس از اے ویری پازیٹیو. آئی مین ٹو سے کہ میں یہ کنیکٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ دے آر پلئنگ ویری انٹیلیجنٹلی. اگر وہ لوگ لیٹ شامل ہوئے نا اس دوڑ میں، دنیا کی اس دوڑ میں ترقی کی، تو انہوں نے بڑے انٹیلیجنٹلی کھیلا ہے، اور انہوں نے اس دیر سے شامل ہونے والی دوڑ میں بھی اپنی سپیڈ بڑی تیز رکھی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ رکھی ہے سپیڈ جہاں پہ ان کو رکھنی چاہیے تھا. اینڈ مسٹ کریڈٹ گوز ٹو دیئر لیڈرشپ کہ انہوں نے پھر دنیا کے سامنے اپنا امیج بہتر بنانا، ملٹی کلچرل شو کرنا خود کو، اور وہ ہیں بھی بہت سارے رنگ، اور آپ اس کے ساتھ فنکاروں کے ذریعے آپ سافٹ امیج اپنا کرتے ہیں. سائنس میں آپ وہ چیزیں کرتے ہیں جس میں آپ کا دنیا میں ایک قسم کا آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سامنے ہے، یہ انڈیا از ڈوئنگ دس. تو وہ اسمارٹ کھیل رہے ہیں، بہت اچھا کھیل رہے ہیں، اور آئی وش دیم بیسٹ آف لک کہ وہ ایسے ہی کرتے رہیں. اور آئی ایم ویری مچ امیزڈ اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ جس طرح سے، اور یہ میں نے سارے ان کو کریٹیکلی انالائز کر کے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو سارے آپ یہ جو میں نے آپ کو مائل سٹون بتایا ہے نا کہ چاند پہ جانا، ایپل، G20، یہ ساری جو ایک آپ کرکٹ کے ذریعے، آپ فنکار کے ذریعے، اب یہ بڑی خوبصورت چیزیں اور بڑی کریڈٹفل چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، آپ انٹیلیجنٹلی کر رہے ہیں بھائی.